سحر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی، کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل کا ہاتھ اس کے لبوں پر آتا، اس کی آواز دبا گیا تھا۔ سحر مقابل کی سخت گرفت میں پھڑ پھڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ اتنی پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ مقابل کی سرگوشی پر سحر کی آنکھیں مارے خوف کے پھیلی تھیں۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو جا چکا تھا نا؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سحر کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئی تھیں۔ مجھ سے چھپ رہی تھی تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ تم میرے گھر میں مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مقابل کے پر اسرار سے لہجے پر سحر باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ مسز سحر عالم، آپ اب میری ملکیت ہیں، اس لیے مجھ سے بچ پانا ناممکن ہے۔ وہ اسے مزید قریب کرتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی آواز گم کر گیا تھا، اس کی باہوں میں بے سدھ ہو گئی تھی۔ سحر ایک یتیم لڑکی تھی جو کہ ایک یتیم خانے میں رہتی تھی۔ کالج میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے اسکالرشپ پر شہر کی سب سے بڑی یونیورسٹی میں پڑھنے کا موقع ملا تھا، مگر کچھ وجوہات کی بنا پر اسے اچانک ایک رات اپنی پڑھائی چھوڑ کر بھاگنا پڑا تھا۔ جس رات وہ اپنی ہاسٹل سے بھاگ آئی تھی، اسی رات اس نے ایک خاتون کی جان بچائی جو اسے سڑک پر بے ہوش حالت میں ملی تھی، جس کے بدلے میں انہوں نے سحر کو اپنے محل نما گھر میں اپنے پاس رکھ لیا، کیونکہ سحر نے ان کو بتایا تھا کہ وہ یتیم ہے اور رہنے کے لیے کوئی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی ہے۔ سحر ان خاتون کی بہت مشکور تھی جنہوں نے نہ صرف اسے رہنے کے لیے ٹھکانہ دیا تھا بلکہ اس کے ساتھ نہایت ہی شفقت بھرا سلوک کیا تھا۔ سحر کو ان کے گھر میں رہتے ہوئے ایک ماہ ہو گیا تھا۔ گھر میں بس وہ خاتون اور ان کے شوہر تھے، اور وہ دونوں میاں بیوی نہایت نیک دل انسان تھے۔ باقی ان کے بڑے سے بنگلوں میں درجنوں ملازمین تھے جو اس بڑے سے بنگلوں کے پیچھے بنے کوارٹر میں رہتے تھے، لیکن سحر کو ان دونوں نے ہی اپنی بیٹی کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اسے بنگلوں کے اندر ہی ایک بڑا سا کمرہ دیا تھا، وہ اس کی تمام ضروریات و اخراجات کا خرچ اٹھاتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ آؤٹ آف کنٹری کسی ٹرپ پر گیا ہوا تھا۔ سحر ان کے ساتھ کافی خوش تھی، لیکن اصل قیامت تو اب اس پر تب ٹوٹی جب ان کا بیٹا عالم شاہ ایک ماہ کی یورپ ٹرپ کے بعد واپس آیا، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی شخص تھا جس سے بچ کر وہ یونیورسٹی چھوڑ کر بھاگی تھی۔ دوسری جانب عالم شاہ بھی اس لڑکی کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے جو کہ ایک ماہ پہلے ہی پوری یونیورسٹی کے سامنے اسے تھپڑ مار کر فرار ہو گئی تھی۔ عالم شاہ کے آنے کے بعد سحر ہر وقت ہی خوفزدہ سی رہتی تھی۔ اسی شخص کے خوف سے تو اس نے اپنی تعلیم چھوڑ دی تھی، اور قسمت اسے پھر سے اسی شخص کے در پر لے آئی تھی۔ اس ایک ماہ میں سحر کو ان کے ساتھ رہتے ہوئے دلی انسیت ہو گئی تھی۔ یہ بڑا سا بنگلہ اسے اپنا گھر لگنے لگا تھا۔ اب اچانک یہ سب چھوڑ کر بھاگنا بھی آسان نہیں تھا۔ پھر وہ کہاں جاتی؟ اس کے پاس تو رہنے کو کوئی ٹھکانہ ہی نہ تھا۔ اس نے بمشکل اپنا دل مضبوط کرتے خود کو یہاں رہنے کے لیے تیار کیا تھا۔ پھر اس شخص کی جانب سے مکمل خاموشی بھی اسے ہمت دے رہی تھی کہ شاید وہ یہ سب بھول گیا ہو۔ اسے یہاں آئے ایک ہفتہ ہو گیا تھا، اور وہ شخص اسے ایسے نظر انداز کر دیتا تھا جیسے اسے اس کی موجودگی سے فرق ہی نہ پڑتا ہو، جس کے سبب سحر بمشکل خود کو سمجھاتی خود بھی خاموشی اختیار کر گئی تھی۔ وہ اس گھر کو نہیں چھوڑ سکتی تھی، لیکن مقابل کی خاموشی کے باوجود بھی وہ پرسکون نہیں تھی۔ اس کے دل میں ہر لمحہ ایک اندیکھا سا خوف حاوی رہتا تھا۔ پتہ نہیں مقابل کو اس کا تھپڑ مارنا یاد تھا یا نہیں، لیکن وہ چاہ کر بھی کچھ بھول نہیں پا رہی تھی۔ اور پھر جب اچانک اس دن عشرت بیگم نے اس سے کہا کہ وہ اسے اپنی بہو بنانا چاہتی ہیں، وہ ان کے بیٹے سے نکاح کر لے۔ وہ اپنے بیٹے کے لیے اس کے جیسے ہی لڑکی چاہتی تھی۔ تب تو سحر کا مارے خوف کے بہت ہی برا حال ہوا تھا، مگر یہ سوچ کر کہ وہ شخص بھلا کیسے اس جیسی عام اور معمولی سی لڑکی کو قبول کرے گا، اس نے اپنا بھرم رکھنے کو ہاں کر دیا، کیونکہ اسے یقین تھا کہ وہ شخص کسی صورت اس سے شادی کے لیے راضی نہیں ہوگا۔ مگر اصل دھچکا تو اسے تب لگا جب عشرت بیگم نے اس کے ہاں کرنے کے اگلے ہی ہفتے نکاح کی رسم رکھ لی۔ سحر بیچاری اپنی غلط فہمی میں خود ہی پھنس گئی۔ اس کی آنکھوں کے پردوں پر
مسلسل ماضی کے جھروکے واضح ہونے لگے تھے۔ جب اس کو یونیورسٹی میں آئے ہوئے ایک ہی ہفتہ ہوا تھا، اس نے پوری یونیورسٹی میں عالم شاہ کے نام کی دہشت سنی تھی۔ اسے ایک ہی ہفتے میں اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک نہایت ہی بگڑل اور انا پرست امیر زادہ ہے۔ اس سے الجھنے کا وہاں پوری یونیورسٹی میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ وہاں سبھی اس سے ڈرتے تھے۔ وہاں کے اسٹوڈنٹس کا کہنا تھا کہ وہ بڑا ہی خطرناک انسان ہے، اس سے جتنا دور رہا جائے اتنا ہی بہتر ہے۔ اکثر لوگ تو اسے دیکھ کر ہی راہ بدل لیتے تھے۔ سحر کے دل میں بھی چند ہی دنوں میں بری طرح اس کا خوف بیٹھ گیا تھا۔ لیکن اچھی بات یہ تھی کہ سحر کا اور اس کا ڈپارٹمنٹ بالکل الگ الگ تھا، جس کی وجہ سے سحر کا آج تک اس سے سامنا نہیں ہوا تھا۔ نہ ہی سحر نے کبھی اسے دیکھا تھا اور نہ ہی اسے دیکھنے کا شوق تھا، اور سحر اسی میں خوش تھی۔ مگر اس دن اچانک جب یونیورسٹی کے گراؤنڈ سے تیزی سے گزرتے ہوئے وہ کسی سے ٹکرا گئی، مگر جلدی کے چکر میں معذرت کرتی تیزی سے وہاں سے جانے لگی تھی، مگر اس کا اسکارف اچانک پیچھے سے کھینچے جانے کی وجہ سے بے اختیار اس کے سر سے پھسلا تھا، جسے اس نے بروقت سنبھال کر سر سے اترنے سے روک لیا تھا، مگر پیچھے کھڑے شخص کی اس گھٹیا حرکت پر اس کا خون کھولا تھا۔ اس نے بنا سوچے سمجھے پیچھے مڑ کر اپنے پیچھے کھڑے اس خوبرو نوجوان کو نہایت ہی زور سے تھپڑ مارا تھا۔ تھپڑ کی گونج دور تک گونجی تھی۔ اس لڑکے کا چہرہ لال ہو گیا تھا، نہ جانے تھپڑ کے سبب یا غصے کے سبب۔ سحر ابھی اسے تھپڑ مار کر مزید سنانے ہی والی تھی جب نظر اس کی گھڑی پر پڑی، جس میں اس کے اسکارف کا ایک کنارہ پھنسا ہوا تھا، جو شاید ان کے ٹکراؤ کے دوران پھنسا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کا اسکارف اس وجہ سے پھسلا تھا اور اسے لگا اس شخص نے شرارت کی ہے۔ وہ اب شرمندہ سی کھسیانی انداز میں کبھی ارد گرد ساکت و جامد کھڑے طلباء کو دیکھتی تو کبھی سامنے کھڑے نوجوان کو دیکھتی، جسے بلا وجہ ہی تھپڑ جڑ دیا تھا، وہ بھی پوری یونی کے سامنے۔ اس نے انگلیاں مروڑتے ہوئے معذرت کرنے کے لیے لب کھولے ہی تھے کہ وہ شخص ایک خونخوار نظر اس پر ڈال کر اس کا اسکارف نکالتا وہاں سے نکل گیا تھا۔ سحر نے سوچا تھا کہ وہ بعد میں معذرت کر لے گی، لیکن اصل ہوش تو اس کے تب اڑے جب اسے ہاسٹل کی لڑکیوں سے معلوم ہوا کہ جسے اس نے تھپڑ مارا وہ کوئی اور نہیں بلکہ عالم شاہ تھا۔ ان لڑکیوں نے اسے عالم شاہ کی قہر و غضب ایسے خوفناک قصے سنا کر اسے اتنا ڈرایا کہ سحر اس شخص کے خوف سے راتوں رات اپنا ہاسٹل اور یونی چھوڑ کر نکل آئی۔ اس سے پہلے وہ شخص اس سے بدلہ لینے کے لیے اسے نقصان پہنچاتا، اسے یہاں سے کہیں دور جانا تھا۔ اسی رات سڑک پر بے یار و مددگار بھٹکتے ہوئے اس کی نظر ایک خاتون پر پڑی جو سڑک کنارے بے ہوش پڑی تھی، مگر وہاں پر کوئی بھی ان کے نزدیک نہیں آ رہا تھا۔ یہ ایک کمرشل ایریا تھا، ارد گرد برانڈڈ دکانیں تھیں۔ یہاں آنے والے لوگ ہائی کلاس سے تعلق رکھتے تھے، جنہیں کسی کے جینے یا مرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ خاتون بھی شاید یہاں شاپنگ کے لیے آئی تھی، مگر نہ جانے کیسے اور کیوں بے ہوش ہو گئی۔ سحر نے گھبرا کر ان کو ہوش لانے کی کوشش کی، مگر انہیں ہوش نہ آتا دیکھ کر اس نے جلدی سے ریسکیو والوں کو کال ملائی، جنہوں نے فوراً ہی پہنچ کر ان خاتون کو ہسپتال پہنچایا۔ کیونکہ وہ اکیلی تھی، اس لیے سحر بھی ان کے ساتھ ہی ہسپتال پہنچ گئی۔ ڈاکٹرز نے فوراً ان کا ٹریٹمنٹ شروع کیا۔ ان کے مطابق ان خاتون کو پینک اٹیک آیا تھا۔ سحر ان کے ٹھیک ہونے تک وہی رہی تاکہ ان کے گھر والوں کو اطلاع دے سکے۔ پھر ویسے بھی اس کا کون سا گھر تھا جو اسے جلدی ہوتی۔ وہ ہوش میں آئی تو سحر نے ان کے گھر میں انفارم کرتے وہاں سے جانا چاہا تھا، مگر وہ خاتون بضد ہو گئیں کہ اسے اپنے گھر وہ خود چھوڑیں گی اور اس کی ماں سے بھی مل کر ان کا شکریہ ادا کریں گی، جس پر سحر کو انہیں بتانا پڑا کہ اس کا کوئی گھر کوئی اپنا نہیں ہے۔ یہ بتاتے ہوئے سحر کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اسے اپنے ساتھ اپنے گھر لے جائیں گی۔ پہل تو سحر نے تھوڑی پس و پیش کی کہ آخر وہ کیسے ایک اجنبی پر یقین کیسے کرے، مگر پھر ان کے خلوص اور مسلسل اصرار پر وہ ان کے ساتھ چل دی۔ پہلے ایک ماہ تو سب ٹھیک رہا، مگر پھر جب اسے معلوم ہوا کہ ان کا بیٹا کوئی اور نہیں بلکہ عالم شاہ ہے، تب سے اس کا چین و سکون سب رخصت ہو گیا تھا۔ وہ اب اس گھر میں بھی ڈرنے لگی تھی جو اسے کبھی اپنے لیے محفوظ پناہ گاہ لگتی تھی۔ اس شخص کا خوف اس قدر حاوی تھا اس لڑکی پر کہ وہ اس پر نظر پڑتے ہی ڈر کر کہیں چھپ جاتی تھی، جبکہ وہ شخص تو ایسے بیہیو کرتا تھا جیسے جانتا ہی نہ ہو اسے۔ وہ یوں ہی
ڈیڈی سیمی ہوئی اس گھر میں رہ لیتی، مگر اس شخص سے شادی جسے دیکھ کر ہی اسے خوف آتا تھا، یہ اس کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھا۔ پھر اپنی بے وقوفی میں وہ اچھا بننے کے چکر میں خود ہی پھنس گئی تھی۔ اس شخص کی ضد اور انا پرستی کا اس نے یونی میں ہی بہت چرچا سن رکھا تھا۔ اسے جیسے یقین تھا کہ وہ نوجوان اسے کسی صورت قبول نہیں کرے گا، یہ تو اس کی سادہ لوسی ماں کی خواہش تھی، مگر وہ تو یقیناً یہ سب سن کر ہی انکار کر دے گا۔ پھر اس نے پوری یونی کے سامنے اس پر ہاتھ اٹھایا تھا، وہ یقیناً اس سے شدید نفرت کرتا ہوگا، اور جتنا وہ خوبصورت اور مغرور تھا یقیناً اپنے لیے حسین بیوی کی خواہش رکھتا ہوگا۔ سحر نے اسی لیے تو اتنے آرام سے اپنے خوف کے باوجود بھی ہاں کر دی تھی۔ کہیں نہ کہیں اسے یقین تھا کہ وہ شخص اس سے نکاح کر ہی نہیں سکتا، یہ ممکن ہی نہیں ہے، اور وہ اپنے اسی یقین میں ماری گئی تھی۔ لیکن جو بھی تھا، اس شخص سے شادی کا مطلب تھا بے موت مارا جانا، اس لیے اس نے ہمت کرتے ہوئے آخر عشرت بیگم کو انکار کر دیا کہ اس نے صرف ان کی خوشی کے لیے ہاں کی ہے، ورنہ اس کا دل مطمئن نہیں ہے اور اسے ان کے بیٹے سے خوف آتا ہے۔ یہ عشرت بیگم کا شفقت بھرا انداز ہی تھا جس نے اسے ہمت دی تھی انہیں اپنے دل کی بات بتانے کی، لیکن اپنے ڈر کی وجہ نہیں بتائی تھی۔ عشرت بیگم اس کی بات پر خاموش ہو گئی تھی۔ سحر کو خوف تھا کہ وہ اس بات پر برہم ہوں گی اور شاید اسے زبردستی اس رشتے کے لیے منائے، یا پھر غصے میں اسے اپنے گھر سے ہی نکال دیں۔ آخر کو اس نے ہاں کرنے کے بعد نکاح سے ایک دن پہلے انکار کر دیا تھا، مگر اس کی توقع کے برعکس ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ ایک دو دن کچھ خاموش رہیں، جیسے انہیں دکھ ہوا ہو، اور پھر پہلے جیسے ہی اس کے ساتھ پیش آنے لگی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ سحر اپنے انکار پر ان کے سامنے بری طرح شرمندہ تھی، مگر انہوں نے اپنے نارمل رویے سے اس کا گلٹ اور شرمندگی دور کر دیا۔ سحر ان کے ظرف پر حیران رہ گئی تھی۔ یقین کرنا مشکل تھا کہ اتنے نیک دل خاتون کا بیٹا اس قدر انا پرست کیسے ہو سکتا تھا، لیکن جو بھی تھا وہ خوش تھی، کیونکہ وہ اس شخص سے بچ گئی تھی۔ ہاں، اس کا خوف اب بھی اس پر حاوی تھا، جس کی وجہ سے وہ اس کے سامنے آنے سے گریز کرتی تھی۔ اس کی پرسنالٹی بڑی ہی رعبدار سی تھی، وہ زیادہ تر خاموش اور سنجیدہ ہی رہتا تھا، لیکن اس کی سنجیدگی بھی اس قدر پاورفل تھی کہ سامنے والے کو مرعوب کر دینے کے لیے اس کی موجودگی ہی کافی تھی۔ سحر کو بھی اس کی موجودگی خوف میں مبتلا کر دیتی تھی، اس لیے وہ کوشش کرتی تھی کہ اسے دیکھ کر ہی کہیں چھپ جائے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ایک ماہ مزید گزر گیا تھا جب عشرت بیگم کا بھانجا ان سے ملنے آیا تھا۔ وہ بہت ہی خوش اخلاق اور ہنسمکھ لڑکا تھا۔ سحر کے ساتھ بھی وہ بڑی نرمی و دوستانہ انداز میں اس سے پیش آتا تھا، جس کے سبب سحر کی چند ہی دنوں میں اس کے ساتھ اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ وہ اپنے مغرور کزن سے بالکل الگ تھا، جو سیدھے منہ کسی سے بات ہی نہیں کرتا تھا، یہاں تک کہ اپنے کزن سے بھی بس سلام دعا کر کے اپنے کمرے میں بند ہو جاتا تھا۔ وہ ایک ہفتہ یہاں پر رہا تھا اور سحر کا اس کے ساتھ کافی اچھا وقت گزرا تھا۔ اس کے واپس جانے کے چند دنوں بعد ہی عشرت بیگم نے اسے اب کی بار اپنے بھانجے سے شادی کی بات کی تھی۔ ان کی بہن نے سحر کے لیے اپنے بیٹے کا رشتہ مانگا تھا، جس پر سحر نے یہ کہہ کر سر جھکا دیا کہ وہ پہلے ہی ان کو ایک بار انکار کر کے شرمندہ ہے، اب وہ جو اس کے لیے فیصلہ کرے گی اس کو منظور ہوگا۔ سحر کے جواب پر عشرت بیگم اس سے اچھی طرح تسلی کرتی اپنی بہن کو ہاں کر گئی تھی۔ سحر کی شادی ایک ہفتے بعد عشرت بیگم کے بھانجے سے طے ہو گئی تھی، جس پر سحر کافی مطمئن تھی۔ آخرکار اب وہ ہمیشہ کے لیے اس شخص کی پہنچ سے دور ہو جائے گی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سحر کی شادی کا دن آ گیا تھا۔ وہ دلہن بنی بیٹھی تھی، مگر اس کا دولہا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ وقت آہستہ آہستہ گزرنے لگا، یہاں تک کہ شام ہو گئی۔ عشرت بیگم بار بار اپنی بہن کو کال ملاتی، جو کہ خود پریشان تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کا بیٹا پارلر گیا تھا لیکن واپس نہیں آیا۔ آخرکار جب لوگ طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تو عشرت بیگم اور ان کے شوہر نے اس یتیم بچی کی عزت کے خوف سے اس کا نکاح اپنے بیٹے عالم شاہ سے کرنے کا فیصلہ کیا، جس پر سحر ساکت رہ گئی، مگر وہ ابھی اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ اس سے انکار کرتی۔ چند ہی لمحوں کا کھیل تھا اور وہ ہمیشہ کے لیے عالم شاہ کے نام کر دی گئی تھی۔ بے بسی کا عالم تو یہ تھا کہ وہ اس پر کوئی احتجاج و انکار بھی نہیں کر پائی تھی۔ دلہن بنی سحر کو عالم شاہ کے کمرے میں پہنچا دیا تھا۔ اسے اس وقت ایسا لگ رہا تھا کہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا نائٹ میئر حقیقت بن گیا ہو۔ وہ بری طرح
सहमी हुई सी उस शख्स का इंतज़ार कर रही थी जिससे वो इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खौफ खाती थी। उसे लग रहा था कि वो यहाँ बैठी अपनी मौत का इंतज़ार कर रही थी। उसे हिम्मत करते बिस्तर से उठकर यहाँ वहाँ देखते फरार का कोई रास्ता ढूंढना चाहा था, मगर इससे पहले ही कमरे का दरवाज़ा खुला था और वो हसीन नौजवान अपने पूरे जाहो जलाल के साथ अंदर दाखिल हुआ था। सहर अपनी जगह पर पत्थर बन गई थी। आलम शाह उसे कमरे के वस्त में जमे देखकर पल में मामला समझ गया था। वो हस्मे मामूल उसके आने से पहले ही कहीं भागने के चक्करों में थी। वो बेख्तियार उसकी जानिब बढ़ा तो सहर डर कर पीछे होती कबर्ड से टकराई थी। आलम शाह ने रुक कर एक तासुफ भरी निगाह उस लड़की पर डाली और फिर उसके पास जाने के बजाय ड्रेसिंग टेबल की जानिब आ गया। वो कुछ भी कहे बगैर अपने कफ लिंक्स खोलते अब अपनी घड़ी उतार रहा था। मैं चेंज करने जा रहा हूँ, तुम भी ये लिबास तब्दील कर लो, और हाँ, यहाँ से भागने और कहीं छुपने की हरगिज़ कोशिश मत करना, वरना तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि मैं अपने दुश्मनों के साथ किस कदर सख्ती से पेश आता हूँ। आलम शाह ने संजीदा अंदाज में उसे कहते हुए वॉशरूम का रुख किया था, जबकि पहले से डरी सहमी हुई सी सहर उसके अंदाज़ और अल्फाज पर मज़ीद डर गई थी। वो उसे अपना दुश्मन समझता था, मतलब साफ था, वो उससे यकीनन उस थप्पड़ का बदला लेना चाहता था। सहर का दिल खौफ से धड़कने लगा था। वो भागकर दरवाजे की जानिब बढ़ी, मगर दरवाज़ा लॉक था। सामने ही बालकनी का दरवाज़ा नज़र आया, मगर वो भी लॉक था। उसने बेबसी से एक निगाह उस आलीशान से कमरे में घुमाई थी, जब अपने पीछे उस बड़ी सी दीवार गिर कबर्ड को देखकर उसके जहन में झमाका सा हुआ था। वो कबर्ड का डोर खोलती, कपड़े साइड करती उसके अंदर छुपकर बैठ गई थी। उसके अंदर अच्छी खासी स्पेस थी, जिसकी वजह से वो नहायत आराम से उसमें समा गई थी। स्लाइडिंग डोर बंद करते वो नम आंखों से सर कबर्ड की वॉल से टिका गई। जब वॉशरूम का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ पर वो बुरी तरह कांप कर अपनी सांसें भी रोक गई थी। आलम शाह कमरे में दाखिल हुआ तो खाली कमरा देखकर उसने एक गहरा सांस लेकर नफ़ी में सर हिलाया था। कमरे में दाखिल होते ही वो दरवाज़ा लॉक कर चुका था और उसकी आदत से वाकिफ़ था, इसलिए सामने टेरेस का डोर भी पहले से लॉक कर दिया था। वो इस कमरे से तो बाहर नहीं जा सकती थी, मतलब यहीं कहीं छुपी हुई थी। वो अब पुरसोच अंदाज में गिर्द नज़रें दौड़ाने लगा था। तभी उसकी नज़र कबर्ड के डोर पर पड़ी, जो कि बिल्कुल हल्का सा खुला हुआ था। अगले ही लम्हे वो मामला समझता खामोशी से कबर्ड की जानिब बढ़ा था। एक झटके से कबर्ड का स्लाइडिंग डोर हटाते वो अब सामने ही छुपकर बैठी अपनी दुल्हन को देखने लगा, जिसका रंग उसे देखकर ही उड़ गया था। छुपन छुपाई का शौक पूरा हो गया है तो बाहर आओ। मुकाबिल की संजीदा आवाज़ पर सहर ने खौफ व खुफत की मिली जुली कैफियत के साथ मुकाबिल को देखा। उसमें इस वक्त इतनी भी सकत न थी कि वो हिल पाती, को जाके उसके हुक्म की तामील में बाहर आती। उसका दिल आने वाले वक्त के खौफ से बुरी तरह कांप रहा था। उसे हिलते ना देखकर आलम शाह ने ज़रा सा झुककर उसे बाजू से अपनी जानिब खींचकर गोद में उठा लिया और उसे लिए ड्रेसिंग टेबल के सामने पड़ी कुर्सी पर बिठा दिया। वो अब उसके जेवरात उतार कर ज़मीन पर फेंकता जा रहा था। उसे जेवरात के बोझ से आज़ाद करते अब वो कबर्ड से अपना ही एक सादा सा ट्राउज़र शर्ट निकाल कर उसके पास आया, क्योंकि उसके कपड़े तो नीचे उसके कमरे में थे। जल्दी से जाकर चेंज करो और ये जो कुछ चेहरे पर थोप रखा है उसे भी साफ़ करो। आलम शाह ने उसे घूरते हुए दो टोक अंदाज में कहते हुए उसके चेहरे पर मौजूद मेकअप की जानिब इशारा किया और फिर बाजू पकड़कर उठाया और वॉशरूम के दरवाजे के पास आते उसे अंदर की जानिब छोड़कर ख़ुद दरवाज़ा बंद कर दिया। सहर इस तमाम अरसे में किसी मूरत की मानन गुमसुम सी ये सब समझने की कोशिश कर रही थी। 5 मिनट में खुद बाहर आ जाओ, वरना 6ठे मिनट में अंदर आ जाऊंगा। आलम शाह की धमकी पर उसके वजूद में हरकत आई थी। वो जल्दी जल्दी चेंज तो कर चुकी थी, मगर बहुत रगड़ने के बावजूद भी मेकअप नहीं उतर रहा था। जब अचानक दरवाज़ा नॉक होने पर वो उछलकर खौफ से दरवाजे को देखने लगी। बमुश्किल कुछ हद मेकअप साफ़ करते वो जल्दी से सर झुकाए कमरे से बाहर आ गई, जबकि आगे क्या होगा ये सोच सोच कर उसका दिल बैठता जा रहा था। उस शख्स के किसी अच्छे की उम्मीद नहीं थी। आलम शाह वही वॉशरूम के दरवाजे से ही कुछ फासले पर उसका इंतज़ार कर रहा था। उसके बाहर आते ही वो उसकी जानिब आता उसे एक बार फिर गोद में उठा चुका था। उसे बेड पर बैठाते वो अब नीचे पड़े उसके जेवरात उठाकर सामने ही कमरे में बने आतिशदान की जल्दी आग की नज़र कर गया था।
سحر نے سہمی ہوئی آنکھوں سے مقابل کا یہ عمل دیکھا تھا۔ یہ زیورات اور اس کا دلہن کا لباس اس کی ہونے والی سسرال اس شخص کا خوف مزید بڑھا تھا۔ وہ شخص واقعی خطرناک تھا، اس کی سوچ سے بھی زیادہ خطرناک، اور سب سے زیادہ خوفناک بات تو یہ تھی کہ اب وہ اسی خطرناک شخص کے نکاح میں تھی۔ اسے بیڈ کی جانب آتا دیکھ کر سحر نے ڈر کر آنکھیں میچ لی ہوں، جیسے اس طرح وہ محفوظ رہ سکتی ہے۔ عالم بیڈ پر نیم دراز ہوتا اسے کھینچ کر اپنے قریب کر گیا تھا۔ سحر نے گھبرا کر آنکھیں کھولیں اور اپنے مقابل اس خوبرو نوجوان کو دیکھ کر وہ اپنی سانسیں روک گئی تھی۔ وہ نوجوان کتنے ہی لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا۔ اس کی نگاہوں کی تپش سحر کا مزید دل ہلا رہی تھی۔ میں نے وہ سب جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، آپ پلیز مجھے معاف کر دیں۔ سحر نے بالآخر ہمت کرتے ہوئے توڑ توڑ کر بمشکل جملہ مکمل کیا۔ کیا تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ جو تم نے کیا وہ معافی کے لائق ہے؟ عالم شاہ کا گھمبیر آواز میں ادا کیا گیا جملہ سحر کی روح فنا کر گیا۔ مطلب وہ اپنی ضد پر قائم تھا، اسے کسی صورت معاف نہیں کرنے والا تھا۔ فی الحال خاموشی سے سو جاؤ، ہمارے درمیان بہت سے حساب کتاب رہتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ساری زندگی پڑی ہے۔ اب تو ہم دونوں نے ساتھ ہی زندگی گزارنی ہے، عالم شاہ نے گمبھیر آواز میں کہتے آنکھیں موند لی تھی، جبکہ سحر بھی خوف سے اس کی دباتی آنکھیں زور سے بند کر گئی تھی۔ اگلا دن ان کا ولیمے کی مصروفیات میں ہی گزر گیا۔ ولیمے والی رات تو سحر عشرت بیگم کے ساتھ ان کے ہی کمرے میں ضد کرتی سو گئی تھی، جو کہ وہ شادی سے پہلے ہی سوتی تھی جب ان کے شوہر گھر پر نہیں ہوتے تھے، اور آج بھی وہ اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ ہی ٹھہرنے والے تھے جو ان کے بیٹے کے ولیمے پر آئے تھے اور آج یہیں ٹھہرے ہوئے تھے۔ اس لیے سحر اس رات تو بآسانی اس جلاد سے بچ گئی تھی۔ اس کے بعد زندگی معمول پر آ گئی تھی۔ سحر رات کو عشرت بیگم کے سامنے اوپر والے پورشن پر چلی جاتی، مگر اوپر وہ عالم کے کمرے میں جانے کے بجائے اسٹڈی روم میں بیٹھی رہتی جب تک اسے مقابل کے سونے کا یقین نہیں ہو جاتا تھا۔ ملازمہ سے اسے پتہ چلا تھا کہ وہ شخص وقت کا بڑا پابند تھا، ہمیشہ ایک ہی ٹائم پر 11 بجے کے قریب سوتا تھا اور صبح 9 بجے ہی اٹھتا تھا۔ خود سحر بھی اس کی یہ روٹین اس گھر میں رہتے ہوئے شادی سے پہلے ہی نوٹ کر چکی تھی کہ اس کا ہر کام روزانہ ایک جیسے ہی وقت پر ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے تو وہ بآسانی ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی اس سے چھپ کر رہتی تھی۔ وہ عالم کے سونے کے بعد کمرے میں جاتی تھی اور صبح اس کے اٹھنے سے پہلے ہی باہر آ جاتی۔ اس کی مجبوری یہ تھی کہ اوپر والے پورشن میں تمام کمرے لاک تھے اور اسٹڈی روم خاصا سرد تھا، پھر وہاں چند کرسیوں اور میز کے علاوہ ایسا کچھ نہ تھا جس پر سویا جا سکے، اس لیے اسے مجبوراً عالم شاہ کے کمرے میں ہی جانا پڑتا تھا، مگر اپنی طرف سے وہ پوری کوشش کر رہی تھی کہ اس شخص سے سامنا نہ ہو۔ اسی طرح دیکھتے ہی دیکھتے ان کی شادی کو ایک ہفتہ گزر گیا تھا اور سحر ابھی تک اسے چھپنے میں کامیاب ٹھہری تھی۔ اس شخص کی اس رات کی باتوں کا خوف اس پر اس قدر حاوی ہوا تھا کہ وہ ہر وقت اس شخص سے بچنے کی کوشش کرتی رہتی تھی جو کہ اب اس کا شوہر تھا۔ اس دن وہ عشرت بیگم کے بلاوے پر ان کے پاس جا رہی تھی جب لاؤنج کے پاس آتے اس کے کانوں میں عالم شاہ کی آواز پڑی تھی، جو کہ اپنی ماں کو دوستوں کے پاس جانے اور آج رات وہیں رکنے کا بتا رہا تھا۔ وہ ان کو بتاتا باہر کی جانب بڑھا تو سحر بھی بے اختیار دبے قدموں اس کے پیچھے چل دی۔ اپنی آنکھوں سے اسے گاڑی میں بیٹھ کر گاڑی مین گیٹ سے باہر نکالتے دیکھ کر اسے سکون آیا تھا۔ کم از کم آج تو وہ سکون سے بیڈ پر سو سکتی تھی، وہ بھی بنا ڈرے، ورنہ شادی کے بعد سے تو وہ صوفے پر ہی سو رہی تھی۔ وہ اب عشرت بیگم کے پاس آ گئی تھی۔ کچھ دیر ان کے پاس بیٹھنے کے بعد وہ آرام کا بول کر آج کچھ زیادہ ہی جلدی کمرے میں آ گئی تھی۔ سحر جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی کسی نے اسے پیچھے سے دبوچ لیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چیختی، مقابل کا ہاتھ اس کے لبوں پر آتا اس کی آواز دبا گیا تھا۔
سحر مقابل کی سخت گرفت میں پھڑ پڑا کر رہ گئی تھی۔ کیا ہوا مسز؟ اتنی پینک کیوں ہو رہی ہیں؟ مقابل کی سرگوشی پر سحر کی آنکھیں مارے خوف کے پھیلی تھیں۔ وہ یہاں کیسے؟ وہ تو جا چکا تھا نا؟ اس نے خود اپنی آنکھوں سے اس کی گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سحر کی دھڑکنیں خوف سے تیز ہوئی تھیں۔ مجھ سے چھپ رہی تھی۔ تمہیں واقعی میں لگتا ہے کہ تم میرے گھر میں مجھ سے بچ سکتی ہو؟ مقابل کے پورے اصرار سے لہجے پر سحر باقاعدہ کانپنے لگی تھی۔ مسز سحر عالم، آپ اب میری ملکیت ہیں، اس لیے مجھ سے بچ پانا ناممکن ہے۔ وہ اسے مزید قریب کرتا، اس کے کان میں سرگوشی کرتا، اس کی آواز گم کر گیا تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بے سدھ ہو کر جھول گئی تھی۔ عالم شاہ کتنی دیر اس کا بے ہوش سراپا اپنی باہوں میں لیے کھڑا اس کا معصوم چہرہ دیکھتا رہا تھا۔ اس کی مدھم چلتی سانسوں کا رقص بغور سنتے وہ اس کے نازک سراپے کو باہوں میں بھرے اب اپنے بیڈ کی جانب بڑھتا اسے بیڈ پر لٹا گیا تھا۔ اس پر کمفرٹر اڑا کر وہ اب سامنے ہی سنگل صوفے پر بیٹھ کر اس کے بے ہوش وجود کو دیکھنے لگا۔ اس رات کے بعد سے جہاں سحر کے خوف میں مزید اضافہ ہوا تھا، وہیں پر عالم شاہ نے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ اس نے دوبارہ نہ تو اس کے سامنے آنے کی کوشش کی تھی اور نہ ہی اسے کبھی مخاطب کرنے کی۔ اسی طرح سے ان کی شادی کو دیکھتے ہی دیکھتے 1 ماہ گزر گیا تھا، اور اب تو عشرت بیگم اور ملازمین بھی محسوس کرنے لگے تھے کہ ان دونوں کے درمیان کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہے۔ وہ دونوں ایک دوسرے سے ہی لاپرواہ سے رہتے ہوئے کسی صورت میں میاں بیوی نہ لگتے تھے۔ ایسا لگتا تھا کہ ان کے بیچ کوئی رشتہ ہی نہ ہو۔ وہ دونوں ہی ایک دوسرے کے لیے اجنبی معلوم ہوتے تھے، اور ان دونوں کے بیچ یہ اجنبیت کی دیوار اب سب محسوس کرنے لگے تھے۔ عشرت بیگم نے ان کے رشتے کو بہتر بنانے کے لیے ان دونوں کو شہر سے باہر سوات کے پہاڑوں پر بنے اپنے فارم ہاؤس پر بھیجنے کا فیصلہ کیا، تاکہ وہاں اکیلے وقت گزار کر ان دونوں کے درمیان سب کچھ بہتر ہو سکے۔ عشرت بیگم کے حکم پر وہ دونوں ہی اپنا سامان پیک کر کے سوات کے لیے نکل گئے تھے۔ وہاں پہنچ کر عالم شاہ اس سے کچھ بھی بولے بغیر اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جس دن سے وہ بے ہوش ہوئی تھی، اس دن کے بعد سے عالم شاہ اس کی ذات سے مکمل طور پر لا تعلق ہو گیا تھا۔ اب بھی وہ سارا راستہ خاموش رہا تھا، جیسے وہ اکیلا ہو، اور یہاں آ کر بھی اسے اگنور کرتا وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جیسے شادی سے پہلے وہ اس کی ذات و وجود سے لاپرواہ رہتا تھا، اب بھی ویسے ہی رہنے لگا تھا، جیسے سحر کو جانتا ہی نہ ہو۔ جہاں شادی سے پہلے مقابل کی لا تعلقی پر سحر شکر کا سانس لیتی تھی، وہیں پر اب شادی کے بعد اس کی بیگانگی سحر کو بری طرح چبھنے لگی تھی۔ مقابل کا اس سے پوری طرح لاپرواہ ہو جانا اسے کہیں نہ کہیں برا لگتا تھا۔ شاید یہ ان کے درمیان بنے رشتے کا ہی اثر تھا کہ مقابل کا رویہ اس پر بری طرح اثر انداز ہونے لگا تھا۔ وہ شاید خود بھی نہیں جانتی تھی کہ اس شخص سے ڈرتے ڈرتے وہ شادی کے بعد اس شخص کو دل کا مکین بنا بیٹھی تھی، مگر اس کا خوف اس پر اس قدر حاوی تھا کہ وہ اس کے لیے اپنی محبت پہچاننے سے ہی قاصر تھی۔ وہ اپنے خوف میں اپنے ہی جذبات سے نظریں چرا رہی تھی۔ اب بھی مقابل کا یوں اگنور کر دینا سحر کا دل اداس کر گیا تھا۔ اسے مقابل کا رویہ بری طرح اذیت میں مبتلا کر گیا تھا۔ ایسی زندگی اور ایسا ہمسفر تو اس نے کبھی نہیں چاہا تھا۔ وہ تھی تو ایک مشرقی لڑکی جو کہ اپنے شوہر کی توجہ اور محبت چاہتی تھی، مگر اس کے دل میں بیٹھا وہ خوف اسے اس کی جانب بڑھنے کی اجازت نہیں دیتا تھا۔ لیکن یہ بھی سچ تھا، اس شخص کی بیگانگی اب بری طرح دل پر اثر انداز ہوتی تھی۔ سحر نے ایک نگاہ اس بڑے سے فارم ہاؤس کے وسیع لاؤنج میں ڈالی، اور پھر سامنے ہی قطار میں بنے بے شمار کمروں کو دیکھا، جس میں سے ایک کمرے میں وہ ستم گر بند ہو گیا تھا۔ سحر کو اتنے بڑے سے ویران فارم ہاؤس میں خوف سا محسوس ہوا تھا۔ ویسے تو وہ بنگلو بھی کافی بڑا تھا، مگر وہاں پر عشرت بیگم اور ان کے شوہر ہوتے تھے، پھر ملازمین کی ایک فوج ہوتی تھی، لیکن ایک تو یہ فارم ہاؤس
اس قدر سنسان اور ویران علاقے میں واقع تھا، اور دوسرا یہاں کوئی ذی روح موجود نہ تھا۔ پھر نئی جگہ پر یوں خود کو تنہا محسوس کرتے ہوئے سحر کے خوف سے رونگٹے کھڑے ہو رہے تھے۔ وہ بھی جلدی سے عالم کے کمرے کے ساتھ والے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی۔ کہنے کو وہ دونوں شوہر بیوی تھے، مگر دونوں کے بیچ نہ تو ایسا کوئی تعلق تھا، نہ ہی ایسی بے تکلفی کہ وہ دونوں ایک کمرے میں ٹھہر پاتے۔ اپنے کمرے میں آ کر سحر کو شدت سے احساس ہوا کہ وہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے بھی تنہا ہے۔ یہ احساس اس کا دل شدید بھاری کر گیا تھا۔ ان کو یہاں آئے چوتھا دن تھا۔ یہاں پر فارم ہاؤس کی رکھوالی خان بابا کرتے تھے، اور ان کی ادھیڑ عمر بیوی اور ایک 12 سالہ بیٹی فارم ہاؤس کے اندر صفائی وغیرہ کا خیال رکھتی تھی، مگر وہ شام ہوتے ہی اپنی بستی کے لیے نکل جاتے تھے، جو کہ ان کے فارم ہاؤس سے کچھ ہی فاصلے پر تھا۔ انہیں یہاں آئے چوتھی رات تھی۔ سحر کا دن تو ان ماں بیٹی کے ساتھ کافی اچھا گزر جاتا تھا، مگر رات ہوتے ہی اس کا دل نہایت ہی بوجھل تنہا سا محسوس کرنے لگا تھا۔ سحر اداس سی ابھی سونے ہی لگی تھی کہ جب اچانک ہی بادل زور سے گرجے تھے، جس پر سحر سہم گئی تھی۔ موسم شام سے ہی ابر آلودہ تھا اور اب شاید بارش ہونے والی تھی۔ سحر خون جما دینے اس سردی میں کمرے کے بیڈ ہیٹر کی سپیڈ بڑھاتی لحاف میں چھپی ہوئی تھی۔ کمرے کی لائٹ حسب معمول جل رہی تھی، جو کہ اس نے ہی خوف سے جلائی تھی۔ وہ یہاں آ کر رات کو لائٹ آن کر کے ہی سوتی تھی، جب اچانک سے باہر سے آتی خوفناک طوفانی آوازوں کے ساتھ لائٹ ہی چلی گئی، جس پر سحر بری طرح ڈرتی اپنے آپ میں ہی سمٹنے لگی۔ مگر باہر سے آتی خوفناک آوازوں کے سبب وہ زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکی تھی۔ وہ اس اندھیرے اور خوفناک طوفان کے خوف سے چیخ کر کمرے سے نکلتی ساتھ والے کمرے میں آئی تھی، جہاں عالم اس سب سے انجان نیند میں گم تھا۔ سحر چیخ کر اسے پکارتی اس کی جانب بڑھی تو وہ ہڑبڑا کر نیند سے جاگا اور پریشانی سے اسے رات کے اس وقت اپنے کمرے میں دیکھنے لگا۔ کیا میں یہاں سو جاؤں؟ مجھے اکیلے ڈر لگ رہا ہے۔ سحر نے اس کے دیکھنے پر سر جھکائے کانپتے ہوئے پوچھا، تو عالم اس کی حالت دیکھ کر لب بھینچ کر اسے اجازت دے گیا۔ سحر اس کے ساتھ ہی بستر پر ایک کنارے پر لیٹ گئی تھی۔ وہ مسلسل خوف سے کانپ رہی تھی، جب اچانک ہی زوردار بجلی کڑکنے کی آواز پر وہ چیخ کر کچھ فاصلے پر لیٹے عالم سے جا چمٹی تھی۔ عالم اس کی یوں اچانک قریب ہونے پر ساکت ہوا تھا، مگر اسے خوف سے کانپتے دیکھ کر وہ اس کی گرد اپنا حصار باندھ گیا تھا۔ سحر، ان دونوں کو کتنے ہی لمحے گزر گئے تھے ایک دوسرے کے حصار میں خاموشی سے لیٹے ہوئے، مگر نیند دونوں کی ہی آنکھوں سے دور تھی، جب اچانک عالم شاہ اسے سرگوشی کی صورت میں پکارتا ہے۔ اس کی پکار میں جیسے صدیوں کی تھکن تھی۔ جی؟ سحر کی حلق سے بس دبی ہوئی سی جی ہی نکلتی ہے۔ کیا میں واقعی میں اتنا خوفناک ہوں کہ آپ مجھے اپنے شوہر قبول کرنے سے ڈرتی ہیں؟ عالم شاہ کے سوال پر سحر ساکت ہوئی تھی۔ نہیں تو آپ کو کیوں لگتا ہے کہ آپ خوفناک ہیں؟ سحر نے الٹا سوال کیا تھا۔ وہ حسین نوجوان جسے دیکھ کر کوئی بھی مبہوت ہو جائے، اس کا ایسا سوال سحر کو حیرت میں ڈال گیا تھا۔ تمہارا مجھ سے خوفزدہ ہونا مجھے احساس دلاتا ہے کہ شاید میں بہت ہی خوفناک دکھتا ہوں۔ عالم شاہ کے سادگی سے دیے جواب پر سحر کو جھٹکا لگا تھا۔ میں آپ سے اس وجہ سے تھوڑی ڈرتی ہوں، سحر بے اختیار بول اٹھی۔ تو پھر کیوں ڈرتی ہو؟ میں وہ وجہ جاننا چاہتا ہوں۔ عالم شاہ کے سوال پر سحر اندھیرے میں ہی اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ اپنے بدلے میں مجھے نقصان پہنچائیں گے۔ سحر کے جواب پر عالم شاہ الجھا تھا۔ کیسا بدلہ؟ اس نے بے اختیار پوچھا۔ اس تھپڑ کا بدلہ۔ سحر کا جواب سن کر وہ حسین نوجوان حیران رہ گیا۔ تمہیں لگتا ہے میں تم سے اس تھپڑ کا بدلہ لوں گا؟ اتنے عرصے سے تم میرے گھر میں موجود ہو، کیا تمہارے خیال میں میں بدلہ نہیں لے سکتا تھا؟ کب میں نے کچھ ایسا کیا جس سے تمہیں لگا ہو کہ میں نے بدلہ لینا چاہا ہے تم سے؟ عالم شاہ کے سوالات پر سحر الجھ گئی۔ میں نے پوری یونی میں آپ کی ضدی طبیعت اور
انا پرستی کے قصے سن رکھے تھے کہ آپ اپنے سے الجھنے والوں کا بہت برا حال کرتے ہیں۔ مجھے یونی کی لڑکیوں نے کہا تھا کہ آپ اب میرا بہت برا حشر کریں گے، اور پھر آپ نے بھی تو شادی کی رات مجھے اپنا دشمن کہا تھا اور حساب کتاب کی بات کی تھی کہ آپ نے یہ شادی بدلے کے لیے نہیں کی ہے۔ سحر نے بے اختیار الجھے ہوئے انداز میں کہتے اس سے آخر میں سوال کیا، میں نہیں جانتا کہ یونی میں لوگ میرے بارے میں کیا باتیں کرتے ہیں اور تم نے ان سے میرے بارے میں کیا سنا ہے۔ ہاں یہ حقیقت ہے، غصے کا تھوڑا تیز ہوں، اس لیے برداشت بہت کم ہے مجھ میں۔ میں جانتا ہوں کہ میرے غصے کے سبب میرا امیج یونی میں کافی خوفناک ہے، لیکن جہاں تک تمہاری ذات کا تعلق ہے تو ہاں، تمہارا وہ تھپڑ مجھے پہلے بہت ہی ناگوار گزرا تھا۔ میری ایگو بری طرح ہرٹ ہوئی تھی، مگر پھر غصہ ٹھنڈا ہونے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تمہارا وہ عمل تمہاری نسوانیت اور حیا کی پاسداری کے سبب تھا۔ میرے ارد گرد موجود لڑکیاں ہمیشہ مجھے متوجہ کرنے کے لیے اپنی نسوانیت اور حیا بھی بلا دیتی تھیں۔ تم وہ پہلی تھی جس نے اپنی نسوانیت اور حیا کو مقدم رکھتے ہوئے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ تب تم اور تمہارا یہ عمل میرے دل میں اتر کر مجھے تمہارا گرویدہ کر گئے، مگر جب تک مجھے اس بات کا احساس ہوا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ تم کہیں غائب ہو گئی تھی۔ میں نے تمہیں بہت ڈھونڈا، میں پورا 1 ماہ ہر جگہ تمہیں تلاشتا رہا، مگر تم کہیں نہ ملی۔ 1 ماہ بعد جب میں مایوس ہو کر گھر لوٹا تو تمہیں اپنے گھر پا کر میں حیران ہونے کے ساتھ ساتھ خوش بھی ہو گیا، مگر تمہارا مجھ سے خوفزدہ ہونے کی وجہ سے میں نے کبھی تم سے بات نہیں کی۔ موم سے شادی کی بات میں نے خود کی تھی، مگر تمہارا انکار میرا دل بری طرح زخمی کر گیا۔ پھر جب تم کسی اور سے شادی کرنے لگی تب تو میرے دل میں آگ ہی بھڑک اٹھی۔ میں تمہیں اپنی آنکھوں کے سامنے کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا تھا، اسی لیے میں نے بارات والے دن تمہارے دولہے کو اغوا کر لیا اور تم میری ہو گئی۔ میں جس حساب کتاب کی بات کر رہا تھا وہ مجھے ریجیکٹ کر کے کسی اور کو قبول کرنے کے متعلق تھا، اور دشمن تو تم واقعی تھی، میرے دل میری روح کی دشمن۔ شادی کے بعد تمہاری خود سے دوری دیکھ کر میں نے تمہیں قریب کرنا چاہا، مگر تمہارا بے ہوش ہونا مجھے ڈرا گیا۔ اس کے بعد میں نے تمہیں تمہارے حال پر چھوڑ دیا، کیونکہ تمہیں تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا، مگر اس سب میں ہر دن ایک نئی اذیت سے گزرتا ہوں۔ وہ خاموش مزاج شخص بولنا شروع ہوا تو پھر بولتا ہی چلا گیا۔ سحر اس کی باتوں پر بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ مقابل کی اذیت اسے اپنے دل میں اترتی معلوم ہو رہی تھی۔ یہ اس نے کیا کر دیا تھا؟ اپنی بے وقوفی اور خوف میں اس نے اپنے بلا وجہ کے خوف میں دونوں کو ہی سزا اور اذیت دی تھی، خود کو بھی اور اسے بھی۔ سحر کی آنکھوں سے آنسو موتیوں کی صورت میں بہنے لگے تھے۔ آئی ایم سوری، میں نے اپنے ڈر اور اپنی بے وقوفی میں آپ کو تکلیف پہنچائی، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ سحر کے روتے ہوئے کہتے ہی عالم شاہ نے اس کے گرد حصار مزید مضبوط کر لیا تھا۔ اگر معاف کر دوں تو کیا مجھ سے دور رہنا اور ڈرنا چھوڑ دو گی؟ کیا پھر میری محبت قبول کر لو گی؟ عالم شاہ کے سوال پر سحر مزید شدت سے روتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ آپ کے خوف کے سبب میں صرف آپ کو ہی نہیں بلکہ خود کو بھی اذیت پہنچا رہی تھی، اپنی محبت کو خود سے دور کر کے۔ سحر کے اظہار نے جیسے عالم شاہ کے زخمی دل پر مرہم سے رکھا۔